رمضان آ گیا اور روزے رکھے جا رہے ہیں بھرپور طریقے سے، لیکن کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا، کس چیز سے آپ نے بچنا ہے، کیسے اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے، اور خاص طور پہ شوگر کے مریض اور دل کے مریض کس طرح سے روزے رکھ سکتے ہیں اور کیسے کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا ضروری ہے، آج ساری تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک۔ میرے ساتھ ڈاکٹر نعمان ظفر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ نعمان صاحب بتائیے گا کہ آپ اس شعبے سے کب سے منسلک ہیں، اور رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں لوگ، کیسے دیکھتے ہیں کیا چیز کھانی چاہیے سحر و افطار میں؟ رمضان کا بابرکت مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہمیں اپنی سحر اور افطار کا اسپیشل خیال رکھنا چاہیے۔ عمر جن کی زیادہ ہوتی ہے پیشنٹ کی، جن کی ڈائبیٹک ہیں یا جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، ان کو تلی ہوئی چیزیں، پراٹھے اور ان چیزوں سے اس کے اوپر تو ہم بعد میں آتے ہیں، مجھے پہلے عام لوگوں کا بتائیں جن کو یہ ایشوز نہیں ہیں، وہ سحری میں کیا کھائیں، افطاری میں کیا کھائیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہے وہ اچھا گزر جائے۔ سحری میں نارمل غذا جو آپ کھاتے ہیں، چپاتی کھا سکتے ہیں، ایگ فرائی لے سکتے ہیں، آملیٹ لے سکتے ہیں، اور ٹی اگر جیسے جو لوگ عادی ہوتے ہیں ٹی کے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پانی بھی جو ایک نارمل کوانٹٹی، بالکل فل ہو کے نہ پئیں کیونکہ وہ اسٹمک کو ڈسٹینڈ کرتا ہے تو اس کے مزید مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایک متوازن غذا سحری کے اندر لازمی لے بالکل ٹھیک ہے۔ پراٹھا جو ہے وہ کلچر کا حصہ بن چکا ہے، وہ کتنا ضروری ہے سحری میں، یا اس کو اوائڈ کرنا زیادہ ضروری ہے؟ پراٹھا کوئی ضروری نہیں ہے سحری میں، کیونکہ وہ تو 2-4 گھنٹے کے بعد ڈائجسٹ ہو جانا ہے۔ آپ جتنا مرضی سمپل روٹی کھائیں گے یا پراٹھا کھائیں گے، اس نے تو ڈائجسٹ ہو ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ سمپل روٹی استعمال کریں سحری میں، اور اس کے اوپر ہلکا آئل آپ جسٹ اوپر لگا سکتے ہیں، لیکن وہ مکمل جسے کہتے ہیں نا تل کے پراٹھا، اندر باہر وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ لیئرز والا پراٹھا بھی ہوتا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں لوگ، تو وہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ ریکمینڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ افطاری میں کیا ہونا چاہیے کہ جس سے پورے دن کی انرجی بھی پوری ہو جائے؟ افطاری میں دیکھیں جو سب سنت ہے، کھجور سے اور پانی ایک بیسٹ انیشل ہے افطار کرنے کا۔ اس کے ساتھ آج فروٹ سیلڈ آپ اچھا استعمال کر سکتے ہیں، نیچرل گھر کی بنی ہوئی چیزیں میکسیمم سے میکسیمم ٹرائی کریں، کھانا کھائیں اچھا افطاری میں۔ آپ روٹی سالن جو بھی گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے، اچھا اس میں میٹ لازمی انکلوڈ کریں آپ کی افطاری میں، ٹھیک ہے، کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹینز جو کہ ہم سحری میں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو افطار میں کچھ نہ کچھ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ میٹ لینا ضروری ہے۔ گوشت کھانا ضروری ہے تاکہ پروٹین پوری ہو سکے۔ مجھے بتائیے گا کہ سحری میں بھی بندہ پانی پی لیتا ہے لوگ، اور افطاری میں بھی پانی ہی سب سے زیادہ ضروری لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ پی بھی لیتے ہیں، پھر بھی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی کمی کو پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ دیکھیں جتنا مرضی پانی پی لیں، اس نے آپ کے باڈی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جانا ہوتا ہے 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے کے بعد۔ اس کے بعد ہم باڈی نے خود اس کو اپنے آپ کو کنزرو کرنا ہے جتنا باڈی کا پانی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کیوں ہو جاتی ہے، اس کی ریزن ہم نے دیکھنی ہے۔ کسی کو الٹی وامٹنگ یا ڈائریا تو نہیں لگا ہوا، یا کوئی بہت زیادہ دھوپ میں کام تو نہیں کر رہا، ہم نے کاز رول آؤٹ کرنی ہے کہ کاز کیا ہے۔ کسی کو ہارٹ کا یا کڈنی کا ایشو تو نہیں ہے، اگر یہ کاز ہیں تو پھر ہمیں اس پہ دھیان رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو باڈی خود ہی اس کو ریگولیٹ کر لیتی ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن۔ ٹھیک ہے، تو سحری اور افطاری میں کتنا پانی پی لیں کہ جس سے جو ہمارے پورے دن کی یا پھر افطاری سے لے کے سحری تک کتنا پانی پینا چاہیے کہ ہمارے پورے دن کی جو وہ پانی کی کمی پوری ہو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم سب سے نیگلیکٹڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد ہم ایک دفعہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو افطاری سے سحری ٹائم اپنے آپ باڈی کو پورا نیوٹرینٹس دیں تاکہ ہمارے اگلے دن کا پورا کمپلیٹ ہو۔ 6 سے 8 گلاس آپ کو افطاری کے بعد پینے چاہیے لازمی۔ 6 سے 8 گلاس۔ جو مرض میں مبتلا ہیں، کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور خاص طور پہ جن کو دل کے امراض میں مبتلا ہے، وہ روزے کیسے رکھیں؟ ان سے روزہ رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح روزے رکھ سکتے ہیں؟ احتیاطی تدابیر ان کے لیے کیا ہے؟ جو سب سے بڑی احتیاطی تدابیر ہے شوگر والے اور دل کے مریضوں کے لیے، ان کی دوا ایڈجسٹ ہونا ہے۔ ان کو جو نارمل روٹین میں دوا لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار کم بھی کرنی پڑ جاتی ہے ڈوز، کیونکہ شوگر میں پہلے ہی گلوکوز لیول کم ڈاؤن ہو جاتا ہے، اوپر سے اگر وہ اپنی شوگر کی دوائی بھی لے رہے ہیں تو ان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ماہر ڈاکٹر سے لازمی اپنی دوا ایڈجسٹ کروائیں، اور کھانے پینے میں اپنے احتیاط یہی ہے کہ زیادہ میٹھا استعمال نہ کریں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں، ہم نے 14 گھنٹے کا روزہ رکھ لینا ہے، تو بہت زیادہ میٹھا کھا لیتے ہیں، لیکن جو نارمل روٹین میں میٹھے کا پرہیز چل رہا ہے وہ سحر اور افطار میں لازمی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، دل کے مرض کے حوالے سے؟ دل کے مریض
اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ اپنی دوا چھوڑ دیتے ہیں 1 مہینہ، جس کے بعد میں بہت سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. ایون ہمیں اپنی ایمرجنسی میں ہارٹ اٹیک کے مریض دیکھنے پڑ جاتے ہیں جو اب مریض اپنی دوا چھوڑ دیتے ہیں. اپنی دوا نہ چھوڑیں، چکنائی کا کم سے کم استعمال کریں، نمک کا کم سے کم استعمال کریں اور آئلی چیزوں سے پرہیز رکھیں. مطلب پراٹھا اور تلی ہوئی پکوڑے جو سمجھے جاتے ہیں افطاری میں، وہ تو ان کے لیے بالکل ٹوٹلی بند ہو گئے. جی ٹوٹلی بند. رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں عام روٹین میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ آپ کو روزے کے دوران نظر آئیں تو آپ روزہ توڑ دیں، یا پھر کچھ کھانا ضروری ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری؟ جی اس کے اندر 2 سے 3 علامات بہت ضروری ہیں جو اگنور نہیں کرنی چاہیے، نارمل بندے کو بھی اور جو پیشنٹ ہے اسے بھی. سر کا چکرانا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، پسینے آنے، ہاتھ پاؤں کا کانپنا، یہ ایک شوگر لو ہونے کی علامات ہیں یا ڈی ہائیڈریشن کی علامات ہیں. تو اس صورت میں روزہ آپ کو توڑنا ہی پڑنا ہے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کو تفصیلات ہم نے بتائی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا بہت ضروری ہے، فرض ہیں، اور کس طرح سے اس کو رکھا جائے، کیسے نبھایا جائے تاکہ آپ 30 روزے مکمل اچھے طریقے سے رکھ سکیں اور آپ کی صحت پر مثبت اثرات پڑیں نہ کہ منفی. اور خاص طور پہ جو شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض اور دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان لوگوں کے لیے بھی احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں کہ کس طرح سے وہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اپنی جو صحت ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.